لوگوں نے کیسے کیسے اشعار مدینہ منورہ کے لیے کہے. کسی نے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اشعار کہے، اور کسی نے وہاں پر حاضری دے کر اشعار کہے، اور کسی نے توجہ کی دنیا میں بہت سارے اشعار کہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. جنگ آزادی کے ہیرو، آزادی ہند کے ہیرو کہلاتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ. ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ کی حاضری پر تشریف لے گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے روزے اطہر پر پہنچے. حاضری دے کر جب باہر آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کا چہرہ اس وقت بہت چمکتا ہوا دکھ رہا، آپ کے چہرے میں ایک بہت نورانیت ہے. تو حضرت نے برجستہ ایک شعر کہا، حضرت نے برجستہ ایک شعر کہا فوراً کہ میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. ابھی میں حاضر ہی ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جب یہاں پر حاضری نصیب کر دی تو وہاں کا آٹومیٹک جو ہے نشہ میرے اوپر ظاہر ہونے لگا، دکھنے لگا. پھر اس کے بعد جب حضرت وہاں سے چلنے لگے واپسی، تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی وہاں کی حاضری دینے کے بعد واپس لوٹتا ہے تو اس کی آنکھیں روتی ہیں. جیسے طواف زیارت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کا آپ کو کوئی آپ کو ایسا دکھے گا نہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہ چھلکتے ہیں، کیونکہ طواف وداع ہو رہا. اب طواف وداع کر کے اب رخصت ہونا ہے، تو ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاضری آخری نہ ہو بلکہ بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو. وہاں ایک تمنا یہ ہوتی ہے ہر ایک. تو اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد جب واپسی کا موقع آیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. بس میں نہیں ہے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جدا ہو رہا ہوں. جس طریقے سے حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہاں کے لوگ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑوں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ محبت کی بات ہوتی ہے. کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے اشعار کہے ہیں، ماشاءاللہ سبوں میں مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت رکھیں اور ہر وقت
مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں مدینہ منورہ کی